ساری رات سو کر نہیں گزارتے، سونا ایک ضرورت ہے، جتنی نیند کی ضرورت ہے پوری کر کے پھر اللہ کے سامنے وہ کبھی قیام کے اندر ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہیں، اور یہ قیام و سجدہ رات کے اندر، یہ تو تہجد کی نماز ہے۔ دوسری آیت سورت الف لام میم سجدہ کی ہے، 21ویں پارے کی۔ جی یہ آیت جو ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جو اللہ کے بندے ہیں نا، ایمان والے متقی پرہیزگار بندے جو ہیں، ان کے اس طرح کے ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستر پر ہی نہیں پڑے رہتے، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، مصلے پر آ جاتے ہیں۔ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے بھی، وہ اللہ پاک سے اپنا تعلق رات کی گھڑیوں میں اس طرح قائم کر لیتے ہیں کہ بستر سے جدا ہو جاتے ہیں اور مصلے پر آ جاتے ہیں، اور کبھی قیام میں ہیں، کبھی سجدے میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے نا، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تیسری آیت جو ہے یہ سورت زمر آیت نمبر 19 ہے، یہ 23واں پارہ ہے سورہ زمر۔ اللہ پاک نے فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں کے اندر وہ عبادت گزار ہو، کس طرح؟ فرمایا ساجدم و قائما، سجدے میں اور قیام کے اندر وہ رات کی گھڑیوں کو جو گزارنے والا بندہ ہے، کیفیت اس کے دل کی یہ ہے یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت رب، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ، ان تینوں آیتوں میں یہ قرآن کی آیات ہیں، تہجد کی نماز کی اہمیت، اس کی شان، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن میں آج جو مضمون آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں خالی تہجد کا نہیں، میں دراصل پچھلے جمعے میں فرض نماز کی اہمیت فضیلت کا بیان کیا تھا۔ آج میں فرض نماز کے علاوہ جو نماز ہے جس کو تطوع کہتے ہیں یا نفلی نماز کہتے ہیں، اس کی شان اور فضیلت کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تہجد کی نماز بھی آ جائے گی، وہ بھی نفل نماز ہے، دیگر نمازیں بھی آئیں گی۔ نفلی نمازیں جو ہیں، ان نماز جو ہے اس کے لیے دو لفظ اصطلاحی طور پر حدیث میں ذکر آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے فریضہ، فرض نماز، دوسرا لفظ ہے تطوع، نفل نماز۔ نماز جو ہے ہم پڑھتے ہیں دو قسم کی ہے، ایک فرض ہے ایک نفل ہے۔ جتنی بھی نماز فرض کے علاوہ ہے، سنتیں ہیں، سنتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ جن کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور ایک سنت غیر موقدہ، اور ایک ان کے علاوہ مطلق نوافل۔ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے، وہ سنت موقدہ ہو یا سنت غیر موقدہ ہو یا نفل ہو، وہ ساری کی ساری نماز پر حدیث میں لفظ آتا ہے تطوع۔ تطوع کا معنی ہوتا ہے جو بندہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے کرے، اور فرض وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے کرے، اس میں تو چھوٹ ہے ہی نہیں۔ ہر حالت میں فرض تو ادا کرنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو بقایا نماز ہے، کچھ فرض سے پہلے ہو جاتی ہیں، کچھ فرض کے بعد ہو جاتی ہیں،
کچھ رات کو تہجد کے وقت ہو جاتی ہیں، کچھ وضو کرنے کے بعد نماز تحیۃ الوضو ہو جاتی ہے، کچھ مسجد میں حاضری کے بعد تحیۃ المسجد ہو جاتی ہے، کچھ نماز ضحیٰ جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی۔ یہ ساری نمازیں جو ہیں فرض کے علاوہ ان کو عربی میں کیا بولتے ہیں، حدیث پاک میں کیا بولتے ہیں؟ تتبع۔ تتبع جو بندے کو چاہیے اپنی خوشی سے کرے نا، اپنی مرضی سے کرے، اپنی رغبت سے کرے، اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کے پیار میں کرے جو نماز، وہ تتبع ہے۔ تتبع کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زبان میں نفلی نماز کہتے ہیں، ایک فرض نماز ہے، ایک نفلی نماز ہے۔ فرض نماز کے بارے میں پچھلے جمعے میں کافی بیان کر چکا ہوں۔ دراصل میں جو چیز بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت میں بھائی جانا کیسے ہے، جنت میں جانا کیسے ہے۔ میری عمر کے جو بندے ہیں، 80 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے جن کی، دنیا کی طمع چھوڑ دینی چاہیے، اور جب دنیا کی طمع چھوڑ دے تو پھر ایک طمع لگ جانی چاہیے کہ جنت مل جائے۔ موت تو یقینی ہے نا، موت تو حق ہے جس سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو جب مرنا ہی ہے یار، تو مرنے کے بعد اگر جنت مل جائے ہے، یا مرنے کے بعد جہنم ہے، یا مرنے کے بعد جنت ہے، تیسرا ٹھکانا کوئی نہیں۔ تو اگر موت تو آنی ہے وہ یقینی ہے۔ اچھا، موت کا جو ہے نا ٹائم، ایک تو ٹائم کا پتہ نہیں، اللہ نے وہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ کس جگہ میں موت ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں، پتہ نہیں کہاں جا کر موت آنی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی جان کو یہ علم نہیں کہ موت کہاں آنی ہے، کس جگہ آنی ہے۔ ساری زندگی 40 سال شکر میں گڑھ میں گزارے، پتہ نہیں موت کہاں آنی ہے، یہ اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی جان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کس جگہ مرنا ہے۔ اور ٹائم کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بیمار آدمی نہیں مرتا، اچھا بھلا چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا صحت مند آدمی جب اس کا وقت آ رہا ہے کہ مر جائے گا۔ اب نہ ٹائم کا پتہ ہے، نہ جگہ کا پتہ ہے، اور تیسری بات پتہ نہیں کہ آنی کس حالت میں موت، موت کس حالت میں آنی ہے۔ ایمرجنسی میں آنی ہے، بستر پر آنی ہے، میدان جہاد میں آنی ہے، بیمار ہو کر آنی ہے، یا ہارٹ فیل ہو کر آ جانی ہے، یا کہیں کسی حادثے میں آ جانی ہے، یہ پتہ نہیں۔ 3 چیزوں کا موت کے بارے میں علم نہیں، حالانکہ یہ حق ہے، سچ ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ مرنا ہے۔ 3 چیزوں کا مرنے کے بارے میں علم نہیں، ایک کہ ٹائم کیا ہے، دوسرا جگہ کون سی ہے جہاں میری موت آنی ہے، تیسرا کیفیت کا پتہ نہیں۔ 3 چیزیں، نہ ٹائم کا پتہ ہے، نہ جگہ کا پتہ ہے، نہ اس کیفیت کا پتہ ہے کہ مجھے کس حال میں موت آ رہی ہے۔ تمنا ہی ہے نا بھائی، خواہش آدمی کے موت جب آنی ہے۔ میں اپنے بارے میں اللہ پاک سے یہی دعا کرنا، یا اللہ جب موت آئے نا تو ایک تو یہ زبان پر کلمہ آ جائے، کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ جب موت کا وقت آئے نا تو زبان پر کلمہ آ جائے۔ اور دوسرا، میں اپنے بارے میں، آپ کی تو میں نہیں، آپ کی اپنی اپنی سوچیں ہیں، میں تو بھائی اپنے بارے میں دوسرا یہ کہتا ہوں کہ موت آئے نا تو سجدے میں ہو۔ سجدے میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ موت آ جائے کہ اللہ کے سچے پیغمبر نے فرمایا اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، بندہ اللہ پاک کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب اس نے سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس حالت میں موت آ جائے جس میں بندہ ویسے ہی اللہ کے سب سے قریب ہے،
اللہ کے سچے پیغمبر کی صحیح حدیث سے اقرب ما یکون العبد وعند اللہ وهو ساجد، بندہ اپنے مالک کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب اس نے اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین کے اوپر رکھ دی ہے اللہ کے سامنے سجدہ۔ سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اپنے مالک کے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اپنے مالک کے، اور اس لیے فرمایا کہ سجدے میں دعا کر لیا کرو، سجدے میں دعا کر لیا کرو، سجدے میں سر رکھ کرنا۔ یار دنیا جہان کی ساری چیزیں سجدے میں، نماز کا سجدہ ہونا اس میں پنجابی میں اردو میں دعا نہیں مانگنی، ہاں جو مسنون دعائیں ہیں سجدے میں، اچھا سجدے میں قرآن کی دعا بھی نہیں مانگنی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ سجدے کے اندر قرآن نہیں پڑھنا، قرآن اونچی چیز ہے بھائی، قرآن کی بڑی شان ہے، قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، قرآن کا بڑا درجہ، قرآن کی بڑی عظمت۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سجدے میں ہو نا، جب تم اپنی نہایتی عاجزی انکساری گراوٹ کی حالت میں اس میں قرآن نہ پڑھو، قرآن کی عظمت اور شان کے پیش نظر فرمایا نہ سجدے میں قرآن پڑھنا ہے نہ رکوع میں قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن کی دعائیں جو ہے نا وہ سجدے میں بھی نہیں پڑھنی، پنجابی اردو میں بھی دعا سجدے میں نہیں پڑھنی۔ ہاں کون سی فرمائے جو حدیث میں آئی ہیں، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، وہ دعائیں سجدے کے اندر، 3 دعائیں سجدے میں کر لو۔ یہ نفلی سجدے کی بات ہے، فرض میں تو امام کے ساتھ ہی نا، جہاں اس نے اللہ اکبر کہا ذرا کھڑے ہو جانا ہے۔ نفلی نماز پڑھ رہے ہو، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کے اندر ایک یار اللہ سے نا سجدے کے اندر یہ پڑھے، یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں تجھ سے جہنم کی آگ کی، یہ عربی میں لفظ ہے نا، اللہ کے پیغمبر کی زبان کے لفظ ہے، اللہم انی اعوذ بک، یہ جہنم کی آگ سے مانگ لو پڑا، قبر کے فتنے سے سجدے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار، اے اللہ میں جہنم کی آگ سے اور قبر کے فتنے سے، اور سجدے میں پڑھ لو یہ دعا میں سننے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ حلال دے، حرام سے بچا، اور اپنے سوا ساری کائنات سے مجھے بے نیاز کر دے، میں تیرا محتاج نہ ہوں، کسی اور بندے کا محتاج نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ دعا پڑھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ سے جنت مانگو یار سجدے میں، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ میں تو اسے جنت، یہ سجدے میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پنجابی میں نہیں دعا مانگنی، اردو میں بھی نہیں، عربی میں، اور عربی میں بھی وہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کثرت سے۔ اچھا وہ میں بات بتا رہا تھا کہ میں تو اپنے لیے بھائی دعا یہ کرتا ہوں، یا اللہ جب موت آئے نا تو زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اور موت اگر یا تو اس حالت میں آئے، حالت کی بات ہے کہ سجدے کی حالت میں آ جائے، جو بندہ اللہ کے سب سے زیادہ پہلے ہی اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، تو جب اللہ اس روح کو اپنے پاس ہی لے جائے گا، جانا کہاں ہے مرنے کے بعد، یار جانا کہاں ہے؟ تم سمجھ لو قبر میں چلا ہے، نہیں، قبر میں تو یہ جسم رکھا جاتا ہے، روح اللہ کے پاس چلی جائے۔ قرآن میں پڑھ رہا تھا کئی بار، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی بار آیا، الیہ ترجعون، تم نے اس کے پاس جانا ہے، الیہ ترجعون، تم اس کے پاس جاؤ گے، الیہ یرجعون، مرنے کے بعد سب لوگ اسی کے پاس جائیں گے، تم جب مر جاؤ گے اسی کے پاس جاؤ گے، الیہ تحشرون، اسی کے پاس تمہارا حشر ہوگا۔ کوئی قبر میں تو جسم رکھ دیا جاتا ہے نا، روح تو اللہ کے پاس ہی جاتی ہے۔
تو سجدے کی حالت میں اگر اللہ روح پرواز کر لے تو کتنی بڑی خوش نصیبی اس بندے کی ہے جس کی روح اللہ پاک نے سجدے کی حالت میں. اللہ اللہ. یا میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ جب موت آئے نا تو جب میں قرآن کھول کر بیٹھا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے. بندے کی مطلب ایسی حالت کی میں بتا رہا ہوں پتہ کوئی نہیں کس حالت میں آنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. حالت کس میں موت آنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کی حکمتیں اس کی مشیتیں اس کے ارادے اس کے پروگرام وہی جانتا ہے. کوئی دخل نہیں دے سکتا کیسے آنی ہے کیسے نہیں آنی ہے. لیکن تمنا تو ہونی چاہیے نا کہ یار ایسی حالت میں موت آئے جب میں کوئی نیک کام میں لگا ہوا جہاد تلاوت سجدہ علم حاصل کرنا علم سیکھنا علم سکھانا قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا قرآن کا درس دینا قرآن کا ترجمہ پڑھانا. یہ بھائی دنیا کچھ نہیں ہے. جس کی محبت میں ہم مر رہے ہیں دن رات تڑپ رہے ہیں اسی کی فکر میں جا رہے ہیں. کچھ نہیں ہے یار یہ دنیا کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا جیفاتن اور یہ تو مردار ہے یار. یہ دنیا مردار ہے اور جس کے پیچھے تم دن رات ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو. تمہیں فکر ہے تو صرف دنیا کی فکر ہے. فکر ہے تو صرف مال کمانے کی فکر ہے. فکر ہے تو صرف دکان چلانے کی فکر ہے. فکر ہے تو صرف مال جمع کرنے کی. یہ تو دنیا ہے بھائی. اللہ کے سچے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا جیفاتن. لوگوں یہ تو مردار ہے. دنیا تو مردار کی مانند ہے نا. مثال دی ہے جیسے کہ مردہ پڑا ہو کوئی لیتا اس کو کوئی لیتا ہے. مردہ پڑا بدبو آ رہی ہے اسے کیا اس کو کوئی لیتا ہے. فرمایا دنیا جیفاتن دنیا تو مردار ہے وطالبها کلاب. اور جو دنیا کے طلبگار ہے وہ کتے ہیں. جو مردار کے پیچھے کتا ہو نا کتا مردار میں بھی منہ ڈال دیتا ہے. اس کو بھی سونگتا ہے جا کر اس کو بھی دانت لگا دے گا. فرمایا یہ دنیا کی کیفیت ایک مردار کی سی ہے وطالبها کلاب. اور مردار کے پیچھے تو کتے ہی جاتے ہیں کتے ہی بھاگنے. اور پھر ایک حدیث پاک میں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون فیہا. اور لوگوں دنیا تو لعنتی چیز ہے. جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے وہ بھی اللہ سے دور ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. یہ دنیا ملعون ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ملعون ہے. یہ ملعون کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کی رحمت قریب نہیں ہے اس دنیا کے. بل اللہ ہاں اللہ کی رحمت کس چیز کے قریب ہے. اللہ ذکر اللہ وما والاہا. اللہ کا ذکر جو ہے نا اور جو ذکر کے قریب جو چیز ہے وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے. اور جو فرمایا وعالم او متعلم جو علم دین کا سیکھنے والا اور علم دین کا سکھانے والا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. باقی یہ دنیا جو ہے اور دنیا کا مال اور دنیا کی کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں اور دنیا کی عیش و عشرت دنیا کے لباس اور دنیا کا میک اپ اور خوشبو میں اور یہ وہ سب کچھ زیورات عورتوں کے لیے. فرمایا دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. اور لوگوں دنیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کی رحمت قریب کس چیز کے. اللہ کے ذکر کے اور علم کے اور سکھانے والے کے اور سیکھنے والے کے طالب علم. اور یہ دنیا جو ہے نا میرے بھائی. ہاں تیسری چیز میں کیا بتایا میں نے کہ میری تمنا جو اپنی ہے صاحب سب سے اعلیٰ موت شہادت کی موت ہے. سب سے اعلیٰ موت کون سی ہے. شہادت کی موت کس ذریعے سے ملتی ہے. جہاد سے. سب سے اعلیٰ موت کون سی ہے. شہادت کی. اور وہ شہادت کس ذریعے سے ملتی ہے. جہاد سے. جہاد کا بڑا قرآن میں حکم دیا ہے لیکن اب جو بھائی جہاد تو جوانی کا ہے نا. جہاد تو جوانی کا ہے بھائی. بڑھاپے کے اندر جہاد کیا کرنا ہے. جہاد تو ہے جوانی کے اندر. لیکن وہ شہادت کی موت کے علاوہ
میں یہی اس لیے میں نے کہا کہ 3 کیفیتیں ہیں جس میں تمنا کرتا ہوں کہ موت آ جائے. ایک تو کلمہ جاری ہو جائے زبان، تو جس حالت میں کلمہ آ جائے تو شکر ہے اللہ کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخر میں یہی کلمہ نکل گیا کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنتی ہے. تو کلمہ اگر نصیب ہو جائے گی، خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے بھائی، سب کو نہیں ہوتا. اور یا پھر سجدے کی حالت میں، کیونکہ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یا پھر سب سے زیادہ جو عظمت والی چیز ہے اور جس کا اللہ پاک سے ڈائریکٹ تعلق ہے وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. یا میں جس وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس وقت جان نکل جائے. اچھی حالت میں جان نکلنی چاہیے، اچھی حالت میں موت آنی چاہیے. اور اگر بندہ اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، جہاد میں مصروف ہو، اللہ کے ذکر کی بات کر رہا ہو، علم سیکھنے کی بات کر رہا ہو، علم سکھانے کی بات کر رہا ہو، قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہو، قرآن پڑھانے کی بات کر رہا ہو، تو وہ موت جو ہے وہ تو بڑی مقدس موت ہے، بڑی آنی ضرور ہے، آ جانی ہے ضرور ہے. بچے گا کوئی نہیں اس سے. خیر وہ دوسری طرف ہی بات نکل گئی. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو تہجد کی نماز ہے نا، اس کی بڑی شان، بڑی فضیلت، بڑا ہی درجہ اللہ پاک نے بیان کیا. نماز کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے. 3 ہی حالتیں ہیں. یا کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیے، یا رکوع میں جھک کر کمر کو جھکا دیا، یا سجدے کی حالت میں یہ پیشانی اور یہ ناک وہ چیز ہے. اور بندہ کہتا ہے میری ناک رہ جائے، ہے ناک نہ کدھر میری کٹ کتے. عزت ناک جڑی عزت نو کہندے میری عزت ہے، ناک جڑی ناکی نہیں رہی اور عزت نہیں رہی. ہم یہ خواہش کرتے کہ ناک رہ جائے، کچھ نہ رہے، ناک تو رہ جائے. اور بندہ جب سجدے میں ناک ہی اپنے مالک کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے، اس لیے اللہ کو تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، قرآن میں فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی محبت میں کبھی رات بھر اس طرح گزار دیتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کبھی سجدے میں سر رکھ کر اپنے مالک کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یبیتون لربہم، وہ اپنے رب کے لیے یہ کر رہے ہیں سب کچھ، کسی لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں. اور اس میں حالت میں وہ یہ کرتے ہیں، بستروں سے پہلے ان کے الگ ہو گئے، رب اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خاطر. فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. 2 حالتیں ان کے دل کی ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید. خوفا وطمعا، اللہ کا ڈر دل میں ہے اور امید اللہ کی رحمتوں کی. یہ رب سے اس کے تعلق کی کیفیت ہے، اس شب بیدار کی، تہجد گزار کی جو رات اللہ کے لیے گزار رہا ہے. فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکار رہے ہیں ڈر کر طمع کے اندر اور امید کے اندر. اور دوسری آیت جو تیسری میں نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں رات کی گھڑیوں کے اندر. کس طرح کرتے ہیں؟ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، وہ آخرت سے ڈرتے ہیں ایک چیز، اور دوسری وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یہ ہے تہجد گزار. یہ تہجد تو ایک نماز نفلی ہے. ٹائم یاد رہ گئے 15 منٹ، تو میں تعلی مضمون شروع نہیں کیتا. نماز تطوع، نماز
تتبع کس کو کہتے ہیں؟ فرض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کا معنی جس کی بڑی تاکید آئی ہے، ایسی کچھ سنتیں ہیں فرض نمازوں کے، کچھ پہلے ہیں کچھ پیچھے ہیں، جو میرے پیارے پیغمبر نے زندگی بھر نہیں چھوڑی ہیں۔ ان میں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک فجر کی نماز کے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں، رکعتیں 2 ہیں، نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی بھی زندگی بھر سفر میں اور حضر میں، گھر میں بھی کبھی اور جب کبھی سفر پہ میں نکلے ہونا، یہ نہ فجر کی سنتیں چھوڑی ہیں اور نہ وتر چھوڑے۔ یہ نمازیں 2 اللہ کے نبی کو اتنی زیادہ پیاری تھی کہ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعتیں جو فجر کے فرضوں سے پہلے آپ پڑھتے ہیں نا، دنیا سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں، قیمتی ہیں۔ دیکھو وہاں فرق کیا ہے، دنیا کا سارا مال ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، 2 رکعتیں جو فجر کی پہلے فرضوں کے پہلے جو سنتیں ہیں، اللہ کے نبی کی سچی زبان سے کہ وہ ساری دنیا سے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہر شے سے بہتر ہے، خیر من الدنیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ 2 رکعتیں جو فجر کے پہلے آپ سنتیں ادا کرتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ مجھے وہ زیادہ پیاری ہیں سنتیں۔ دیکھو یہ جو فرض نماز کی 17 رکعتیں ہیں، جو 17 پوریاں کر لی ہے، 2 رکعتاں فجر دی نماز دیا، 4 رکعتاں ظہر دی نماز دیا، 6 ہو گیا، 4 رکعتاں عصر دی نماز دیا، 10 ہو گیا نا، 3 رکعتاں شام دی نماز دی مغرب، 13، 4 رکعتیں شاہ کی نماز کی، 17۔ فرض کتنی رکعتیں ہیں؟ 17۔ آپ 24 گھنٹے میں دن رات میں 17 رکعتیں جو پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ المکتوبہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے، کسی حالت میں چھٹکارا نہیں ہے، کسی حالت میں چھٹکارا، یہ 17 رکعتیں جو ہے یہ فرض ہیں۔ اس کے بعد جو تطوع ہے نماز، جو فرضوں کے علاوہ نماز ہے، سنتیں ہیں یا نفل ہے، فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے، اور ایسی نماز سب سے پہلے جس نماز کا تعلق ان فرضوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا وہ فرضوں سے پہلے ہیں کچھ رکعتیں، یا بعض نمازوں میں فرضوں کے بعد ہیں۔ یہ رکعتیں کل ہیں 12۔ اب یہ 12 رکعتیں گن لو، 2 فجر کی نماز سے پہلے، 4 ظہر کی نماز سے پہلے، 6 ہو گئی، 2 بعد میں 8 ہو گئی، اور مغرب کے بعد 2، 10، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، 12 ہوگی نا۔ یہ جو 12 رکعتیں سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو مؤکدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی بھی کسی حالت میں بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ ہاں سفر میں یہ چھوڑ دی ہیں، سفر میں یہ سنتیں اللہ کے نبی نے چھوڑ دی ہیں۔ حضر میں کسی بھی حالت میں اللہ کے سچے پیغمبر نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے، وہ یہ 12 رکعتیں، فرض کے علاوہ بات ہو رہی ہے، فرض کا پچھلے جمعے میں بیان ہو چکا ہے۔ جنت میں لے جانے والا جو کام ہے، یہ 12 رکعتیں جو سنتیں ہیں، جو بندہ روزانہ یہ سنتیں 12 رکعتیں پڑھ لیتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں چلا۔
وہ بندہ جنت میں چلا گیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا جس نے یہ 12 رکعتیں ادا کر لی ہیں دن رات میں۔ اور یہ روایت جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، یہ دونوں کتابیں معتبر کتابیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اور یہ جو داخل الجنہ یہ نسائی اور ترمذی کے روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی کتاب، حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے میں یہ حدیث عربی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ 12 رکعتیں، میں نے ابھی آپ کو گن کر بتا دی ہیں بھائی، 12 رکعتیں جس نے پڑھنی دن رات میں، یہ 5 نمازوں کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں، کچھ پہلے ہے کچھ بعد میں ہے، فرمایا وہ بندہ جنتی ہے۔ جنت میں جانے والے اعمال کا ذکر کرو، اس لیے شروع میں نے کہا بھائی مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی موت کے ساتھ ہی ان کو یہ خوشخبری مل جائے گی، کیا میرے بندے چل تو جنت سے چل، جنت میں چلا جا۔ ہائے ہائے ہائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ موت کے وقت ان کو یہ پیغام سنایا جاتا ہے، حالانکہ جنت میں بعد میں جانی ہے نا، قیامت کے بعد، حشر کے بعد، حساب کے بعد، لیکن اس کو موت کے ساتھ یہ خوشخبری دے جاتی ہے کہ تو جنت میں جائے گا، تیرا ٹھکانہ اب جنت ہے۔ مرنے کے ساتھ جنت مل جائے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے بات شروع میں یہ کی تھی کہ جو میری عمر کے بندے ہیں، 80 سال کے لگ بھگ جن کی عمر ہو گئی ہے یا اس سے زیادہ، اب ان کو ایک ہی تمنا ہونی چاہیے، یار جنت لب جائے کسے بہانے۔ بہانے نے جی عمر میں تو دسنا پیارا 12 بہانے نے، وہ جنت اللہ دی رحمت دے نال ملے گا، کوئی بہانا تے بنا لیے، کوئی ہو جائے سوانگ تے بنا لیے، کوئی ہو جی شکل و صورت تے بنا لیے کہ شاید جنت مل جائے۔ بہانے نے جنت جان دے۔ 12 رکعت جڑا پڑھے گا نا فرض نہ، جنہ وہ فرض ہی نہیں پڑھی، جنہ فرض ہی نہیں پڑھنی بھائی، انہاں پھر جنت کتنے جانا؟ جنہ نے فرض ہی نہیں پڑھی، نمازاں 5 فرض، یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر سنتیں فرضوں کے ساتھ جو ہیں وہ 12 رکعتیں، فرمایا جس نے یہ 12 رکعتیں پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میں حدیث آپ کو سنانے لگا، ٹائم رہ گیا صرف 5 منٹ۔ چلو اگلے جمعے پھیرے ہوئی گل کر لگے بھائی، اللہ پاک تو جزا دے۔ حاجی محمد دین صاحب اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے۔ 500 روپیہ مسجد واسطے دیتا نا۔ ہاں بھائی چلو مضمون تو اگلے جمعے پھیرے ہوئی شروع کر لیں گے نا، نہ تو کتنے جانا ہے نہ میں کتنے جانا ہے، گلنا جنت نہیں ہیں، نہیں جا کے تو جنت ہی جا گے بھائی، ہاں نہیں کتنے جانا، ہور جانا سیدھا جنت سے جانا ہے۔ اللہ جنت منگنی تیرے کولو، اللہ جنت ہی لینی ہے، موت آ جانی ہے پر یا اللہ جنت دے دی، یا اللہ اسا اور کتنے جانا پائی، جانا تو جنت سے جانا۔ کوئی کام کرا گے جنت والے، کوئی کرتوت ہون گے تو جنت سے جائیں گے نا، اور کوئی جنت والے کرتوت ہون گے تو جنت سے جائیں گے نا۔ جو کرتوت ہی کوئی نہیں، پلے ہے ہی کھ نہیں تے ہے کہ یہ جانا ہی جنت سے جانا ہی جنت، پلے تے ہے کھ نہیں تیرے۔ ہائے ہائے ہائے، پلے والی گل کوئی بناؤ گے تو پھر جنت ملنی ہے۔ 5 نمازاں پڑھو پابندی نال تے 12 رکعت ہے۔ میں ہوں تو حدیث نال لگا اتنے میں ختم کر دینا حدیث نے، اب باقی پھر ہوئی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ دے پاک پیغمبر ممبر سی نا، میری گل یاد آتی، بس ہوں جنت دیا گلاں یاد ہوندیاں نے۔ اے ممبر او حجرے کا دروازہ ہے، آپ اتوں ہی نکل کے باہر ہونے ہیں، اتوں ہی نکل کے باہر ہونے سن۔ اللہ دے اور بیماری آخری جدو آئی، پچھلے جمعے میں خطبہ پڑھنے لگا تو میرے رون آ گیا۔ کیفیت ہوندیاں نے نا، رقت، یہ کہتے ہیں رقت۔ بھائی اس وقت میرے ذہن چ خیال آ گیا
کہ اللہ دے نبی جدو دنیا تو جا لگے نا، آخری دن سی کیا کہ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائے. جدائی دا وقت آ گیا بھائی. حضرت عائشہ نو کہنے لگے ابو بکر نو کہ نماز پڑھائے. میرے کو نہیں آ جاندہ. ابو بکر کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ دے دل چ خیال آیا کہ اللہ دے پیغمبر دی جگہ میرا باپ کھڑا ہو جائے گا، گل تے اچھی نہیں نا کہ آپ نے دنیا تو جان دی گل ہے. لوگ کہیں گے کہ ابو بکر دو ہی کلا نے، کہیں گے کئی تو کہیں گے بڑی اچھی گل ہے، شان حضور دا مسئلہ ہے، تو کئی کہیں گے یار دنیا تو چلے گئے تو ابو بکر آ کے کھلو گیا. کئی برا اس کا. حضرت عائشہ نے سوچا کہ نہیں ہے ابو بکر تو نہیں نماز پڑھا سکتے، اور جب نماز پڑھا کھڑے ہو گے تو انہوں نے رونا ہی نہیں بند ہونا، رکعت ہی تاری ہو جانی. وہ اللہ کے نبی دی جو آئی، اللہ کے نبی جو جان دا ٹائم قریب آ گیا. ابو بکر حضور دے مسلے ہوتے انہوں نے اتھرو ہی نہیں بند ہونے، انہوں کو نہیں نماز پڑھی جانی. کسی اور نو کہہ دیو پڑھا رہے. واہ اللہ دے نبی فرمان لگے میں جو کہنا پیا تو اپنی سوچ ہی کرنی پہ میرا باپ تہاڈی جگہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کسی اور میں پہ کہنا ابو بکر نو کہ نماز پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر حضور دے حکم دے پابند سا نا، آرڈر سی، نہیں تو حضور دے مسلے تے کھلون تے کہڑا حوصلہ پہنے. جدائی دا وقت بھی قریب نظر آ رہا ہے. جدو حضرت ابو بکر ایسے مسلے تے کھڑے ہو گئے تو اللہ دے نبی نے تو حجرے دا دروازہ کھولیا نا، پردہ پیچھا کیتا تے دیکھا لگا، دیکھا دیکھتے لگا میں نماز ہو رہی ہے مسجد، جماعت ہو رہی ہے. دیکھا نا تو صحابہ کہنے جی انج محسوس ہے کہ حضور تے تشریف لے آن لگے نے. ادھر ایک کھڑکاک جہا آیا نا، حضور دے پیراں دی آہٹ آئی تے محسوس کیتا کہ حضور تے تشریف لے آن لگے نے. دلاں چ کہ خوشی دی لہر جی دوڑ گئی. لیکن اللہ دے نبی نے پردہ پیچھا کر کے دے واپس چلے گئے. تسلی کر لی کہ نماز تو ہو رہی ہے نا مسجد چ میری جگہ. اے سوچ آ گئی پچھلے جمعے خطبے دے شروع جو اکھیاں جو آنسو آ گئے. رکعت تاری ہو گئی. پیو دیکھ رہے ہیں کہ میری جگہ مسلے دے اتنے کوئی کھڑا ہے، نماز ہو جائے گی، میرے بعد نمازاں ہوندیاں رہن گیاں. تے اللہ دے نبی نے صحابہ کہندے نے سانو کوئی خوشی دی لہر دوڑ گئی کہ حضور شاید تشریف لے آؤ لگے نے. تو لیکن اللہ دے نبی نے پردہ کر دیتا، آپ واپس چلے گئے. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا دی. ہاں بات میں یہ کر رہا تھا جنت کی کہ یہ جو ممبر تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور وہ حجرے کے درمیان کا دروازہ تھا، مسجد نبوی ہے. آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا وہ جو گھر ہے اور یہ جو میرا ممبر ہے، اس کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے مسجد کا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. حاجی جاندے نے نا، عمرہ کرما جاندے اس جگہ جا کے نماز پڑھی ہو جی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغ. اس جگہ چ یار دو رکعتاں پڑھنے دی توفیق مل جائے. جنوں اللہ دے نبی نے کہا جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے، ایتھے جنہیں نماز پڑھنی نہ ہو بس جنت چ چلا جائے. آئے ہائے ہائے جنت چ جان دے بہانے. یار چلو اگلے جمعے پھر ایتھوں ہی گل شروع کریں گے. میرا مضمون جو آج میں بیان کرنا سو سارا ہی رہ گیا. اگلے جمعے گل تے میں تو حدیث میں سنانا. حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما من مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم 12 رکعۃ. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے
جو اللہ کے لیے ایک دن رات میں 12 رکعتیں یہ جو سنتیں ہیں میں نے گن کر بتا دی ہیں، 12 رکعتیں یہ پڑھ لے گا تتبعا غیر فریضۃ، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنتیں ہیں، الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ جو یہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے گا سنت مؤکدہ جو ہے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 12 رکعتیں پھر اللہ کے نبی نے گن کر بتائیں، اربعا قبل الظہر، ظہر کے پہلے 4 رکعتین بعدہا، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، رکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، رکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعتیں، 12 رکعتیں ہوگی۔ 12 رکعتیں جڑا پڑھے گا کتنے جائے گا؟ جانا ہے جنت سے انشاءاللہ۔ پھر 12 رکعتیں نہ چھڑیو تے جے پہلے 5 فرض ہی نے پڑھے تے 12 کی کرن گیاں؟ اور نماز پڑھیا کرو یار، نماز